فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22، اور اب ہم بس اس کتاب کو تقریباً ختم کرنے والے ہیں۔ چند ہی میرے خیال ہے 1-2 نشستوں میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ پیج 323 پہ ہم نے آپ سے لاسٹ آڈیو میں جب ریڈنگ کم کر رہے تھے اجازت چاہی تھی، اور اسی صفحے سے ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علماء کے انحراف سے مقابلے کا ایک نمونہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیخ نجاشی نے اپنی رجال ریجی ملفلام رجال میں عبداللہ بن زید بریکٹ میں لکھا ہے عبداللہ بن ابی زید، جو کہ ابو طالب انباری کے نام سے مشہور ہے، ان کے حالات میں کہا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ وہ ہمارے اصحاب میں سے شیخ تھے اور نقل حدیث میں ثقہ اور عالم حدیث تھے۔ وہ پہلے زمانے میں واقفیوں، ایسے لوگ کہ جو حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی امامت پر توقف کرتے تھے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہ ان میں سے تھے۔ اور اس کے بعد نجاشی نے اپنے شیخ ابو عبداللہ حسین بن عبید اللہ غزائری، غین سے ہے، غین زواد الف حمزہ رے چھوٹی سے نقل کیا ہے کہ ابو غالب زراری، جو کہ بزرگ علماء اور سقط الاسلام کلینی کے راویوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ابو طالب کو جانتا ہوں، وہ اپنی زیادہ تر عمر میں واقفی رہے اور واقفیوں سے ملے جلے رہے۔ واو الف قاف فے، یہ واو نون غنہ، واقفیوں سے ملے جلے رہے۔ اس کے بعد وہ واقفی مذہب سے پلٹ کر امامی یعنی کہ شیعہ ہو گئے۔ ہمارے اصحاب نے اس پر ظلم کیا ہے، اس کی عبادت اور خشوع بہت اچھا ہے۔ ابو القاسم بن سہل سین ہیلام بن سہل واسطی نے انصاف کی بات کی ہے کہ میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس کی عبادت خوب تر، اس کا زہد بہت محکم تر، اس کا لباس صاف تر اور وہ آراستہ تر ہو ابو طالب سے زیادہ۔ اور ابو طالب واسط بریکٹ میں لکھا ہے عراق کا ایک شہر، واولف سین تے، تو ابو طالب کے واسط کے عام لوگوں سے خائف تھا۔
دوبارہ پڑھتے ہیں. ابو طالب واسط کے عامہ لوگوں سے خائف تھا کہ کہیں وہ اس کی نماز کو نہ دیکھ لیں اور اس کے عمل کا انہیں پتہ نہ چل جائے، لہٰذا ابو طالب اپنے آپ کو کنائس کاف نون الف حمزہ سین گرجوں اور غیر آباد مکانوں میں تنہا رکھتا تھا. پس اگر مقامات مذکورہ میں سے کوئی شخص دیکھ لیتا تو اس کو نماز اور دعا کی بہترین حالت میں پاتا، اور اہل بغداد میں سے ہمارے علماء اس کی طرف غلو کی نسبت دیتے ہیں. حسین بن عبداللہ غزائری نے فرمایا کہ جب ابو طالب بغداد میں داخل ہوا تو میں نے جس قدر بھی صحیح سین عین چھوٹی صحیح کی کہ ہمارے اصحاب مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس سے حدیث سنوں، مگر ہمارے اصحاب علماء نے مجھے اجازت نہ دی. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے رجال نجاشی صفحہ نمبر 232 اور 233. پھر لکھا ہے کہ اس قسم کی بہت سی حکایات ہیں اور علماء اس طرح مذہب کی حفاظت و حراست کرتے تھے، اور کبھی ان سے یہ سخت روی بے محل بھی ہوتی تھی. البتہ یہ بھی علمی اختلافات کی بنا پر تھی. مثلا جیسے کہ بعض کے نزدیک غلو کا دائرہ بہت وسیع ہے، حتیٰ نبی یا امام علیہ السلام سے سہو و نسیان کی نفی کرنے کو بھی یہ لوگ غلو کہتے تھے. یا موضوع میں ابہام تھا، مثلا یہ کہ کسی کی جانب ایسی بات کی نسبت دی جائے جو اس کے کفر یا فسق کا سبب ہو، اور یہ نسبت بعض کے نزدیک اصل ہو اور دوسروں کے نزدیک بے اصل، اور یہ ہر دو دوبارہ سے ہجے کر لیتے ہیں. پہلے میم الف جیم واو رے، واو میم سے الف بے، تو اور یہ ہر دو ماجور و مصاب ہیں. دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں. اور یہ ہر دو ماجور و مصاب میم سے الف ہیں، اور دونوں ہی نے دین کی خدمت کی ہے، ذاتی اغراض کی وجہ سے سخت روی نہیں برتتے. ہماری گفتگو ان باتوں کے متعلق نہیں جو قابل اختلاف اور مشتبہ ہوں، اور ہمیشہ ہی ان کے بارے میں علماء میں نزاع و اختلاف رہا ہو، نون ز الف عین نزاع و اختلاف رہا ہو، بلکہ ہماری گفتگو ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو تمام علماء کے درمیان مشترک ہیں اور کسی ایک کو بھی ان سے اختلاف نہیں، جیسے جھوٹ بولنا اور جھوٹ باندھنا، اور جو چیزیں اس حکم میں آتی ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں اس بارے میں اشارہ کر چکے ہیں. اور اس بات کا متن حدیث کی فہم یا موضوع میں ابہام سے ربط نہیں، اور ہمارا مقصد اس باب یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ باندھنا بریکٹ کلوز، تو ہمارا مقصد اس باب کو بند کرنا ہے جو سب ہی چاہتے ہیں کہ تمام موارد خصوصاً اس مقام پر کہ ذاکرین اور خطیبوں میں بند ہو جائے، جو حرام ہونے کے علاوہ مذہب کی سبکی اور قوم کی رسوائی کا بھی موجب ہے، اور جو اس جماعت یعنی ذاکرین کو ان کے اپنے حال پر کھلا چھوڑ دینے کی وجہ سے روز بروز بڑھ رہا ہے، اور جھوٹ کا قبیح ہونا بھی ختم ہو چکا ہے. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 326 پر. پھر لکھا ہے کہ وہ شعر جو سن 416 ہجری میں وفات پانے والے شاعر ابوالحسن تہامی تے ہے الف میم چھوٹی ہے تہامی نے ایک طویل قصیدے کے ضمن میں اپنے فرزند کے مرثیے میں وضع کیے. ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم کہ اے ستارے سحری تیری عمر کس قدر کوتاہ تھی، ہاں سحر کے ستاروں کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہوتی. انورٹڈ کاما کلوز. یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ ذاکرین اس شعر کو صریحاً حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے جناب علی اکبر علیہ السلام کے سرہانے پڑھا، اور اسے خود میں نے بعض نئی گھڑی ہوئی کتب میں دیکھا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے واقعے میں اس شعر کو قصیدے کے دیگر چند بیت کے ساتھ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور وہ ذاکرین اور خطیب حضرات جناب ابی الفضل علیہ السلام کے لیے جنگ صفین اور نہروان میں ایسے عجیب واقعات کا ذکر
کرتے ہیں کہ جن کا ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے، حالانکہ ان غزوات میں جناب ابی الفضل علیہ السلام کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ملتا سوائے خوارزمی کی کتاب مناقب کے چند کلمات کے کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لباس کو بدلا اور ان کے لباس کو زیب تن کیا۔ بریکٹ میں حوالہ ہے کہ مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 154۔ پھر لکھا ہے کہ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس واقعے کے ساتھ ایک ایسا دوسرا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انسان کی فکر جس قدر بھی عمیق، عین میم یہ قاف، عمیق اور گہری ہو، ان دونوں واقعات کو جمع کرنے سے عاجز رہی ہے۔ اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما ایک روز امیر المومنین علیہ السلام بالائے ممبر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام نے پانی مانگا، حضرت نے قمبر کو پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی پیاس کو سنا تو دوڑ کر اپنی مادر گرامی کے پاس آئے اور ایک پیالے میں بھائی کے لیے پانی لیا اور اسے اپنے سر پر رکھا۔ اس پیالے سے پانی گر رہا تھا۔ اسی حال میں آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب پدر بزرگوار جناب امیر المومنین علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو آپ علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا آج اس طرح ہے اور روز عاشور ایسے ہوگا، اور قدر مصائب کا ذکر کیا ڈیش ڈیش یہاں لکھا ہے اور تاخر، پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے کہ اس قصے کو البتہ کوفے سے نسبت دی جاتی ہے۔ اگر یہ قصہ مدینے میں ہوتا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے ابتدائی ایام میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو حضرت علیہ السلام کے لیے مسجد اور ممبر میسر نہ تھے۔ اس زمانے میں حضرت ابی عبداللہ کی عمر مبارک 30 سال سے زیادہ تھی۔ اس مجلس عام میں آپ علیہ السلام کا اظہار تشنگی کرنا اور اثناء خطبے میں تکلم کرنا جو کہ مکروہ ہے یا مقام امامت کے ساتھ حرام ہے۔ امامت تو بڑی بات ہے، اثناء خطبہ میں تکلم کرنا عدالت کے ابتدائی درجے کے بھی منافی ہے، بلکہ انسانیت کی رائج رسوم سے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ نیز جنگ صفین اس کے 2-3 سال بعد ہوئی تھی۔ اگر جناب ابو الفضل علیہ السلام اس روز بچے تھے تو جنگ صفین میں ان کے یہ تمام واقعات کس طرح وقوع پذیر ہوئے؟ یہاں پہ ڈبل سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ایک بچے کا 80 آدمیوں کو ہوا میں پھینکنا، کہ جن 80 آدمیوں کو پھینکا تھا ابھی ان میں سے پہلا واپس نہیں آیا تھا، اور ان میں سے جو بھی گرتا اسے شمشیر کے ذریعے وہ 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ایک ایسا خارق عادت عمل ہے، خیل فریقاف خارق عادت عمل ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام سے بھی کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ بعض گزشتہ اخبار میں ذکر ہوا، دروغ گو حافظہ نہیں رکھتا، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ زر و سیم جمع کی حرص، زیر زر و سیم سین یہ میم جمع کرنے کی حرص نے اس سے قوت ادراک بھی چھین لی ہے، اور اس حرص نے اس سے شرم و حیا کا پردہ بھی یکسر اٹھا لیا ہے۔ ان لوگوں نے سرے سے علم انساب الف نون سین الف بے علم انساب ہی کو خراب کر دیا ہے، اور انساب ہاشمی کے علماء کو جنہوں نے گزشتہ دور میں اس معاملے میں سخت محنت اور عرق ریزی کی تھی اور اپنی عمر صرف کی تھی، سواد سے صرف کی تھی، کھوکھلا کر دیا ہے، اور اس ذریعے زال رے یہ ہے اور رے کے اوپر تشدید ہے، تو اس ذریعہ طاہرہ خاص کر زال سے ہے، یہ اچھا ٹھیک ہے زال سے ہے، خاص کر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہستیوں کو شریک کر دیا جن میں سے کچھ کو آپ علیہ السلام مدینے میں چھوڑتے ہیں، بعض کی کربلا میں آ کر شادی کرتے ہیں، اور بعض کو جبرائیل علیہ السلام کے قول، بریکٹ میں قول ہے، ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کا، کہ تمہارے بچوں کو تشنگی مار دے گی، بریکٹ کلوز، اس کی صداقت کے لیے کربلا میں پیاس سے مارتے ہیں، اور بعض کو قتل گاہ میں عبداللہ بن الحسن کی مانند شہید کرتے ہیں، اور اسی طرح خدا جانتا ہے کہ ان کے حساب سے ان کی تعداد کہاں تک پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ رشتہ سخن ناقابل اختتام ہے، بالفرض اگر یہ جعلی قصے کئی جلدوں میں لکھ بھی دیے جائیں تو چنداں فائدہ نہ
ہوگا کیونکہ ان میں کئی گنا زیادہ نئے قصوں کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر ان اوراق میں مطالعہ اور تدبر کے ذریعے کے جن کے متعلق امید ہے کہ سوائے حقائق کے کوئی اور چیز نہیں ہوگی، کوئی اثر ظاہر ہوگا اور نصیحت حاصل کی گئی ہوگی، یا علماء میں سے کسی عالم میں روکنے اور منع کا شوق پیدا ہو گیا ہوگا، تو خداوند منان کا شکریہ بجا لانا چاہیے، ورنہ ہر شخص جو درد دین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں اسلام کی مظلومی اور غربت پر روئے اور حق تعالیٰ سے قلب کی گہرائیوں کے ساتھ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرے۔ اور ہم اس فصل کو چند فیرے آئین کے ذکر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہم پیج 329 پہ پہنچ گئے ہیں، اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کسی دوسرے سے دروغ نقل کرنے کا حکم۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ اول لکھا ہے اور اس کے آگے لکھا ہے کہ کسی دوسرے آدمی سے دروغ نقل کرنے کے جواز کے بارے میں ہر چند وہ شخص سقہ ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اسے بغیر یہ بیان کیے ہوئے نقل کرے کہ یہ خبر دروغ ہے، جیسا کہ بعض افراد کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کی حفاظت بھی چاہتے ہیں لیکن اس جھوٹی خبر کو بھی اس بنا پر نقل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سوزناک ہیں اور مجلس میں شور و غوغا بپا کر سکتی ہیں۔ لائن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے جھوٹی خبر کو بھی اس بنا پر نقل کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ سوزناک ہے اور مجلس میں شور و غوغا بپا کر سکتی ہے، لہٰذا وہ اسے کسی ناقل کی طرف نسبت دے کر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے یوں پڑھا ہے یا فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے۔ یہ لوگ اس طرح نسبت دینے میں سچے ہوتے ہیں، لیکن دروغ کو اس لباس میں پیش کرتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں اور اس سے نتیجہ گیری کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ظاہراً دروغ کی یہ قسم حرام کا حکم رکھتی ہے کیونکہ کذب کی قباحت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، خواہ وہ اس طرح ہو یا کوئی از خود دروغ بولے۔ شیخ اعظم استاد الاساتید شیخ مرتضیٰ تاب سراہ نے رسالہ تسامے میں فرمایا ہے، رسالہ جو ہے تسامے اس کی جہ تے سین الف میم ہے، اس میں فرمایا ہے، عربی میں ہے، ایک لائن ترجمہ ہے کہ جھوٹی اخبار کے نقل کا ناجائز ہونا بعید نہیں سوائے اس صورت کے کہ یہ بیان کیا جائے کہ وہ دروغ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور ساتھ ہی نیچے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی جھوٹی اخبار کو یہ کہہ کر نقل کرنا کہ یہ جھوٹ ہے، جائز ہے، کہ یہ جھوٹ ہے، تو پھر آگے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے شیخ توسی قدس سرا کے پسر ابو علی کی کتاب امالی میں خبر مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے یعنی میری طرف نسبت دے کر کسی حدیث کی روایت کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ حدیث دروغ ہے تو پس وہ روایت کرنے والا بھی دروغ گو لوگوں میں سے ایک ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے امالی توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ پھر لکھا ہے کہ اور مجلسی قدس سرا نے بہار میں کہا ہے کہ یہ خبر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس چیز کا نقل کرنا جائز نہیں ہے جس کے متعلق آدمی جانتا ہو کہ یہ دروغ ہے، چاہے وہ اس خبر کی نسبت اس آدمی کی طرف بھی دے جس نے اس خبر کو روایت کیا ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہے، جو پہلا ذاکرین کے حوالے سے اوقاف کے یہ جو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا نا، کسی دوسرے سے دروغ نقل کرنے کا حکم، اور اس میں اول کہا تھا کہ کسی دوسرے آدمی سے دروغ نقل کرنے کے جواز کے بارے میں ہر چند وہ شخص سقہ ہوا، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، پہلی ہم نے پڑھ لی، اور اب آگے ہم پڑھتے ہوئے یہاں پہ آئیں تو لکھا ہے نمبر 2 کہ یہ کہ ناقل بیان کرے کہ یہ جسے میں بیان کر رہا ہوں دروغ ہے یا اس کا دروغ ہونا سننے والوں کو معلوم ہو، اور ظاہراً شیخ معظم
متقدم نے اس رسالے یعنی کہ رسالہ تسامح میں اس کے جواز کا حکم دیا ہے، لیکن علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے کتاب عین الحیات صفحہ نمبر 547 میں فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما جاننا چاہیے کہ مذموم چیزوں میں سے بلکہ ان میں سے جن میں حرمت کا شبہ ہوتا ہے دروغ کا نقل کرنا ہے، جیسے حمزہ کا قصہ اور باقی جھوٹے قصے، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ روایتوں میں سے بدترین روایت دروغ ہے، اور اسی طرح یہ اس کے بعد ڈیش 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 لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہے تا آخر، یعنی کہ انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا ہے، ڈیش ڈیش کا مطلب ہے کہ مکمل جو کچھ بھی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اور ان کے کلام کی موید وہ آیت میم واو یہ دال موید وہ آیات و اخبار ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ جھوٹے اخبار اور قصوں کو سننے کی مذمت میں آئے گا، واللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ ذاکرین کے حوالے سے اوقاف کے متوکلوں کا فریضہ، اور اس ہیڈنگ میں لکھا ہے دوم، کیونکہ اول وہ تھا کہ جو ہم نے پہلے ہیڈنگ میں پڑھا تھا۔ میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ جہاں پہ یہ ہم نے شروع کیا تھا کہ جھوٹی روایات کی روک تھام کے سلسلے میں علماء کا فریضہ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن ہم جب آگے چلے تھے میں اسی کی تلاش میں ہوں کہ میں وہ اب تک پہنچاؤں۔ اول تو یہی تھا نا کہ کسی دوسرے آدمی سے دروغ نقل کرنے کے جواز میں، اس کی ہیڈنگ تھی کہ کسی دوسرے سے دروغ نقل کرنے کا حکم، ٹھیک ہے جی، اور اس میں وہ دو انہوں نے قسمیں بتائی تھیں، اور اب ہم پہنچے ہیں کہ ذاکرین کے حوالے سے اوقاف کے متوکلوں کا فریضہ، اور یہ ہے دوم۔ اس میں لکھا ہے کہ ایسے وقف جن کی آمدنی حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کے لیے معین کی گئی ہو، ان کے متولیوں کو چاہیے کہ اپنے فریضے کا لحاظ رکھیں اور اس کی طرف متوجہ رہیں، اور موقوفہ املاک کی آمدنی کو قانون شرع انور کے مطابق اور وقف کرنے والوں کی ہدایت کی روشنی میں مذکورہ محل میں صرف کریں، اور بجائے مجلس عزا و مصیبت کے محفل عیش و معاشیت برپا نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں وہ خیانت اور مال حلال کی راہ معاشیت میں صرف کرنے کے گناہ میں آلودہ ہونے کے علاوہ اس تمام آمدنی یا اس کے کسی حصے کے بیجا خرچ کرنے میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، اور جب حساب کا موقع آئے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا نامہ عمل سیاہ ہے، اور جو کچھ ان کے ذمے پر ہے اس نے ان کے پاس جمع شدہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور آخرت کے روز اپنے حسنات اور نیکیوں کو وقف کرنے والوں کے نامہ عمل میں دیکھیں گے، اور اگر ان کے ہاتھ نیکیوں سے خالی ہوئے تو وقف کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہوگا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اور پوشیدہ نہ رہے کہ اس آمدنی کو بیجا صرف کرنے کے بعض واضح اور معلوم موارد ہیں جن میں شک و شبے کے اظہار اور عذر خواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ذاکر اور خطیب کو دعوت دینا جو غنا پڑھتا ہو اور اسی غنا پڑھنے پر اسے اجرت دینا، نیز مجلس عزا کو چھوڑ کر اس غنا خوانی پر اکتفا کرنا، اور مصیبت پر سوز قلب سے گریہ کے بجائے وجد و طرب کی بنا پر رو کر اسے وقف کرنے والے کی روح کو ہتھیا کرنا، ایسے دروغ گو ذاکر کو دعوت دینا جو دیندار افراد اور اس فن سے باخبر لوگوں کے نزدیک دروغ گو معروف ہو، اور مجلس کو اس کی دروغ کے ذریعے قائم کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرے معاصی جو وہاں اس مجلس کے انعقاد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور طاعت تو الف عین تے طاعت کو نافرمانی اور ثواب کو عذاب میں تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ اس موضوع کی وضاحت مذکورہ رسالے کی وضع کے مناسب نہیں، اسی لیے ہم اس سے اعراض کرتے ہیں، الف عین رے الف زواد کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، اور اس سلسلے کے بعض چیزیں
مشتبہ ہیں، میم شین تے بے ہے، مشتبہ ہیں جن کے لیے کوئی میزان بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص میں درد دین ہے وہ ضرورت کے وقت بادیانت اور بابصیرت اہل علم سے دریافت کرے اور اپنا فریضہ پہچانے، اور مجلس عزائے حسین علیہ السلام کے لیے وقف کا متولی ایسا ہی ہے جیسے وسیع، واو سواد چھوٹی ہے اور وہ انورٹڈ کوما میں ہے، کہ جیسے وسیع اسے چاہیے کہ وہ حسب وصیت میت کے 1/3 سے مجلس عزا کا انعقاد کرے، اور اسی طرح وہ آدمی بھی ہے جو نظر کرے کہ اپنی حاجت کے پورا ہونے کی ابتدا یا بعد میں چند مجالس عزا کا انعقاد کرے گا، اور وہ لوگ بھی اسی طرح ہیں جن کے پاس لوگ بیرون ملک سے مجالس عزا کے انعقاد کے لیے کچھ مال بھیجتے ہیں، چنانچہ ان تمام لوگوں کو مجالس عزا میں اس متولی کی مانند ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ بصورت دیگر ان سب کو بھی اسی مشکل میں مبتلا ہونا پڑے گا جس کا متولی کو سامنا ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالی چشم دل کو بینا کرے اور سب کو اپنی غیبی عنایات سے سرفراز فرمائے، آمین۔ اب ہم پیج نمبر 333 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے یہاں پر دروغ پر مشتمل کتب کا حکم، اور یہ سوم ہے، ہم نے اول دوم پڑھ لیا، سوم ہے دروغ پر مشتمل کتب کا حکم۔ لکھا ہے کہ وہ کتابیں جو جھوٹے قصوں اور اس کے علاوہ جعلی باتوں کے ذکر میں تالیف کی گئی ہیں وہ سب کی سب 2 قسم پر مشتمل ہیں۔ پہلی کہ وہ جو تمثیل اور بعض علمی مسائل کی توضیح اور صفات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے تالیف کی گئی ہیں، جیسے کتاب کلیلہ و دمنہ، کاف لام یہ لام ہے و دال میم نون ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے رسالہ مقالات حیوانات۔ نیکسٹ ہے کتاب اخوان الصفا، الف لام صاد فی الف الصفا، اور قطب شیرازی، قاف توبے، قطب شیرازی کی درۃ التاج، دال رے گولتا، درۃ التاج، اور انہی جیسی اور کتب۔ پس ان کے بیان کرنے اور لکھنے کے جواز کا حکم پہلے گزرا ہے، اور جب ان کا لکھنا جائز ہوا تو ان کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ بھی جائز ہے۔ دوسرا نمبر یہ کہ وہ جن کی تالیف کا مقصد کسی اچھی بات کے سلسلے میں استفادہ نہ تھا، پس وہ کتب اکثر احکام میں جیسے تالیف کا حرام ہونا، ان کا نشر کرنا، تباہ کرانا، اس کے علاوہ ان کی کتابت، ان کو خریدنا اور بیچنا وغیرہ میں کتب زلال، زوات سے ہے زلال، کے ساتھ شریک ہوں گی، بلکہ ہر عنوان سے ان کے ساتھ معاملہ حرام ہوگا، اور جو کچھ ان کے مقابلے میں دیا جائے وہ دینے والے اور لینے والے دونوں پر حرام ہوگا، الا یہ کہ ان کی جلد میں کوئی قابل قدر نفع ہو یا بعض صورتوں میں ان کا کاغذ بہت نادر ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اب رہی ان کی حفاظت اور اپنے پاس رکھنے کی بات، تو اگر ان کے اندر دروغ پائے جانے کے علاوہ کوئی اور خرابی ہو اور ان میں کوئی ایسی مصلحت نہ ہو جس کے پیش نظر اس خرابی سے چشم پوشی کی جا سکے، جیسے وہ کتاب جو یزید کے پدر ظاہری کی فضیلت کے بارے میں اخبار کے ذکر کے لیے تالیف کی گئی ہے، البتہ اس صورت میں ایسی کتب زلال میں داخل ہوں گی۔ کتب زلال کیا یہ ہجے کر لیتے ہیں، زواد سے شروع ہوتا ہے، زلال، زواد لام الف لام، زلال میں داخل ہوں گی، پس ایسی کتب کو پاس رکھنا جائز نہ ہوگا اور ضروری ہے کہ انہیں تلف کر دیا جائے، اور اگر ان میں کوئی خرابی نہ ہو جیسے کتاب رموز حمزہ اور الف لیلہ اور ان جیسی دیگر کتب، تو ان کے تلف کرنے کا وجوب اور ان کی حفاظت کی حرمت معلوم نہیں ہے، بلکہ ظاہراً انہیں پاس رکھنا جائز ہے، اور اگرچہ جلد کے سوا کسی اور قیمت کی حامل نہ ہو، اور ایسی کتب اموال میں شامل نہیں ہے، پس اگر کوئی شخص اس قسم کی کتب کو تلف کرے تو اس کی جلد کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اور علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے عین الحیات کتاب کا نام ہے، اس میں فروع اول میں ذکر کیے گئے کلام کے بعد فرمایا ہے انورٹڈ کوما میں کہ بلکہ سچے قصے جو لغو
لغو باطل ہوں جیسے شاہنامہ اور اس کے علاوہ مجوس اور میم جیم واو سین اور کفار کے قصے، ان کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حرام ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تائید میں ایک خبر نقل کی ہے جو اس کتاب کے خاتمے میں آئے گی، انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے عین الحیات صفحہ نمبر 547، اور پھر لکھا ہے کہ اور ان کے داماد عالم جلیل میر محمد صالح خاتون آبادی نے بھی کتاب روادو رے واو الف دال عین روادن نفوس میں ان کی پیروی کی ہے۔ تو سامعین، یہ صفحہ نمبر 334 پہ ہم نے یہاں پر یہ مکمل کیا، اور اب اگلا آخری بالکل چیپٹر ہے کہ جس کا نام ہی ہے خاتمہ۔ تو وہ پیج 335 سے شروع ہو رہا ہے اور 350 پہ ختم ہوگا، تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ ہم ایک ساتھ ہی شروع کر کے اور ایک ہی نشست میں مکمل کر دیں۔ تو یہ نشست ہماری ہے سیکنڈ لاسٹ، اور انشاءاللہ ہم اگلی جو نشست ہوگی اس میں اس کتاب کو مکمل کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور میں اپنی اس وقت رائے دینا چاہتی ہوں اس کتاب کے بارے میں، حالانکہ میں کبھی نہیں دیتی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح اس میں ہے، اور جو کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور پڑھتے ہوئے جو بھی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہو، میں اس جو کہ نشست ہے اس میں آپ لوگوں سے معافی مانگوں گی، اور اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں کہ جو غلطی ہوئی ہو پڑھنے میں وہ درگزر کرے میرا مالک، اور آپ لوگ بھی درگزر کیجیے گا، کیونکہ اگلی نشست ہے جو کہ آخری ہو سکتا ہے اس میں ٹائم نہ ہو، تو آپ لوگوں سے اتنی تفصیل سے بات نہ ہو سکے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی کتاب میں بہت جلدی ملیں گے بہت اچھی کتاب کے ساتھ۔ تو اب ہم آخری نشست میں انشاءاللہ اگلی میں ملتے ہیں، نیکسٹ میں، یعنی کہ وہ ہوگا ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔